نام لیے بغیر خصائص بیان کر دیے جس کو بھی یہ فٹ بیٹھ جائے۔ ایک درون بینی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ہر شخص اپنا جائزہ لے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکیمانہ طرز عمل تھا کہ آپ اگر کچھ معین لوگوں پر تنقید بھی فرمانا چاہتے تھے تو عموم کے الفاظ میں کیا ہو گیا ہے قوم کو، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ معین کر دیا جائے کہ فلاں شخص نے یہ کیا، غلط حرکت کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ظاہر بات ہے جب نشاندہی ہو جاتی ہے تو کچھ زدم زدہ کا پیدا ہونا جو ہے اس کا بھی اندیشہ ہے، کچھ ہردرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب رسوائی تو ہو ہی گئی، اب ظاہر بات ہے کہ اب آدمی اس کے اندر پھر اور آگے نکل جاتا ہے، ایک طرح کی دھٹائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی بجائے بہتر یہ ہے جب تک کہ اصلاح کی توقع ہو اس وقت تک ننگا نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہ ڈھکے چھپے انداز میں بات کی جائے کہ نشاندہی بھی ہو جائے، تاکہ جس کے اندر بھی اصلاح پذیری کا کوئی مادہ ہے وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگ ہیں ایسے کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا، مَا بَالَ قَوْمٍ، لوگوں کا کیا حال ہے یہ کہ فلاں فلاں یفعلون کذا و کذا، یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ نہایت حکیمانہ انداز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز اور قرآن حکیم کا یہاں انداز۔ بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، جب بھی یہ مقام میں پڑھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے، یہ پری پارٹیشن دور کی بات کر رہا ہوں۔ دہلی میں کناٹ پلیس ایک بڑی اہم جگہ ہے، نئی دہلی میں بڑی مارکیٹ ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، اب تو ظاہر بات ہے اور مارکیٹیں اس سے بھی کہیں آگے بن گئیں، اگرچہ بڑی وہ گنجان جگہ ہے اور بہت مرکزی مقام ہے۔ مجھے یاد ہے یہ اپنے سکول ڈیز کا واقعہ، جب ہم جایا کرتے تھے دہلی تو وہاں ایک جوتوں کی دکان تھی، اور اس دکان پر ایک بہت بڑا بوٹ، کئی فٹ لمبا بوٹ لٹکا ہوا تھا اس کے ایک علامت کے طور پر، اور بڑا پیارا جملہ انگریزی کا لکھا ہوا تھا، فری ٹو ہوم اٹ فٹس، لے جائے جس کے پاؤں میں یہ فٹ آ جائے وہ لے جائے، مفت۔ تو یہ گویا کہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا ان کا پبلسٹی کا۔ تو یہاں بھی قرآن مجید نے کردار کشی کر دی ہے، ایک نقشہ کھینچ دیا ہے، فری ٹو ہوم اٹ فٹس۔ اب ہر شخص جو ہے وہ جائزہ لے لے کہ کہیں یہ اوصاف اس میں تو نہیں ہے، یہ خصائص اس میں تو نہیں ہے، یہی صفات جو ہے کہیں اس کے اندر تو موجود نہیں ہے، تاکہ اگر اس میں اصلاح پذیری کا مادہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو اس حد سے گزر گئے، ایک تو وہ انتہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جو اس حد کو پہنچ گئے ان کا معاملہ جدا ہے، لیکن جن میں کوئی اصلاح پذیری کی گنجائش ہے، مادہ موجود ہے، وہ پھر دروں بینی کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔